نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ قلب و دماغ دے ذہنہ دی کڑی نگرانی کرنے والا بندہ بنائیں، اپنے حواس دی حفاظت کرنے والا بندہ بنائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نال سرشار ہو گئے قلب تابت اپنی سونی پاک جا ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملاً دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض بھلا کرنے والا، انہیں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں اور ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صدر طرح موضوع سامین آج درس صفحہ دا موضوع آ رہی اللہ اور آج انہاں اللہ والے بچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوستاں اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ یعنی تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چوں قلباً نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ اور پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس صرف روش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو گئے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کیتا اور انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا۔ انہاں دی روح نے انہاں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تو میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو کم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دے رہے کہ میں اپنی پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس چ حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان بار چ فرمایا ایک دن حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سن دی بارگاہ چ مناجات کر رہی ہیں سگیاں
ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬ ਦੋਜ਼ਖ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪੁਕਾਰ ਉਠੀਆਂ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬਾਲਿਸ਼ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਗਜ਼ ਭਰ ਵੱਧਦਾ। ਬਾਰਗਾਹ ਇਲਾਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਲੀ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬਲ ਲੜਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਆ ਰਾਬਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਜੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕਤ ਫਕਰ ਦੀ ਤਾਲਬ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਬਿਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਵਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਗਰ ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਕ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਰਾਬਿਆ 70 ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੇ ਫਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਬਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰਾਬਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਏ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟ ਕੇ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਮਜ਼ਾਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ آپ دے کول امام زادی تفسیر پئی سیگی اور سورہ مزمل دی فضیلت دے بارے گفتگو ہو رہی سی۔ آپ نے زبان بارچ فرمایا کہ امام شافعی حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی کولوں اور او حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت فرماؤندے نے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 ماہ مبارک رمضان نو مسجد مدینہ دے وچ صحابہ کرام جا بیٹھے سگے 27 رمضان نو اور گزشتہ پیغمبراں دے بارے ذکر ہو رہا سی
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام 24,000 مقرر فرشتیاں دے نال جڑے عرش دے ارد گرد رہندے نے سورہ مزمل نو ریشمی کاغذ دے وچ نوری قلم نہ لکھیا ہوئے لے کے آپ دی خدمت حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے بڑی تعظیم اور تکریم نہ سورہ مزمل نو ہاتھ پڑے اور بوسا دتا ہے اور سر تے رکھیا اور پوچھیا کیا جبرائیل اللہ سونے دا کی فرمان ہے؟ عرض کیتی کہ اللہ سونے فرمایا کہ اگر میں اس صورت نو پہلے پیغمبراں دے عہد دے وچ بھیج دا تیری برکت نہ انہاں وچوں ایک بھی گناہگار نہ ہوندا، یعنی ان دی امتیاں وچوں ایک بھی گناہگار نہ ہوندا، اور یہ برکت نہ میں سارے نو بخش دیندا۔ بس جیڑا بندہ خدا اور تہاڈی امت وچوں جیڑا شخص فریضہ نماز تو بعد اس سورہ مزمل نو پڑھے گا انہوں ہر حرف دے بدلے 1,00,000 نیکی عطا کیتی جائے گی اور 1,00,000 بدیاں او دے نامہ اعمال چوں مٹا دتیاں جان گیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہشت وچوں داخل ہوئے گا۔ تے جیڑا بھی سورہ مزمل دے پڑھن والے نو بہشت وچ 1000 محل سبز زمرد دے بنے ہوئے دتے جان گے، اور جنہاں وچ ہر ایک محل دے اندر 1000 چھوٹے محل ہون گے، اور جنہاں وچ ہر محل دے اندر 1000 حوراں ہون گیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے امتیو تسی اس سورہ مزمل نو اپنا ورد مقرر کر لو اور اینو 10 مرتبہ ہر روز پڑھیا کرو، اور جڑا ہر دن اینو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ سونا انہوں برے آدمیاں اور آفات دے شر تو محفوظ رکھے گا، اور ہمیشہ اللہ سونے دی پناہ چ ہوئے گا، اور اس سورت دی برکت نہ انہوں کسے قسم دی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تے جیڑا شخص کسے مہم واسطے نو پڑھے گا تو وہ مہم سر ہوئے گی، اور اس سورہ مزمل دا ثواب اگر اہل آسمان اور اہل زمین لکھن لگن تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے سورہ مزمل دی قدر کریے اور روزانہ انہوں اپنے معمول چ شامل کر لیے۔ اور اللہ سونے دے عاشق بنی ہے۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے تاکہ سانو فقر محمدی دا کمال حاصل ہو سکے، اور جنہوں نے بھی کمال حاصل ہویا انہوں نے بارے رب سنے فرمایا کہ انہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں اس شاکان مولا دی صف شامل ہوئی ہے، جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تمام نفسانی شیطانی افلاطونی دجالی پروگرامہ جو نکلی ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں، اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی پامسٹ حمزادی جناتی کیمیا گر تذکیرے موکلاں والے بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرا۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، کس درجہ ہوئے ہیں فقیحان حرم بے توفیقوں تو خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کو بازی چاہے تفعال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقی یا صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔
تصفف، تمدن، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں، چڑیوں کا نشے میں. یہ 2 نمبر لوگوں کو الگ ہو جا قلبن. یہ سچی توبہ سی کریے سن چاہیے. اجماع اہل سنت و جماعت نال رہی ہے. قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور سچے اللہ والے انہوں دی خدمت حاضر ہوئی ہے. سچے علماء مشاہد دی خدمت حاضر ہوئی ہے. صحیح القیدہ نے، زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث نے، جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کوئی ید بیضے لی بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. اے وہ سچے اللہ والے ہیں، سچے علماء مشائخ ہیں جڑے اللہ رب العزت دی نگاہ خاص نے، جنہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسدے رہندے نے. سانو چاہیے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کرے، انہاں دی روح دے مطابق عمل کریے، انہاں کو نورانی توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اس میں عظمت ذکر قلبی حاصل کریے. انہاں کو اپنے اندر، اپنے دل دے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے. پھر انہوں نے زیر نگرانی مصور ریاض و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا ہے. ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ولایت دا بوا کھلا ہے، یعنی عشق مولا دا، قرب الہی دا، عرفان الہی دا، فقر محمدی دا، دیدار مولا دا، آخری جڑا کمال ہے ولایت دا. اس واسطے ہمیں چاہیے نور عمل قرآن و سنت اپنے اندر نورانی کریے. انہاں اللہ والے سچے علماء مشائخ کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح ساڑھے جسم چوں نکل گئے باطن سیر و پرواز کرتے ہیں کہ چاریے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدن حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے. قرآن کریم بھی رب نے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. قرآن پاک جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. قرآن پاک جی فرمایا دنیا جننے آخرت وچ بھی نہیں ہون گے، جنہاں نوں اس دنیا وچ دید مولا نصیب نہیں ہوئی آخرت وچ بھی نہیں ہوئے گے. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. پرے ہے چرخی نیلی فام سے منظر تیری، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے. خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے. خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. کیونکہ ساڑا جسم جڑا یہ ٹائم سپیس، ماضی، حال و مستقبل، کش شکل دا قیدی ہے، لیکن ساڑے عالم عمر دے نوری لطائف جڑے صرف انساناں نوں اللہ سنے بخشے ہے، یہ نہ شامہ تو آزاد ہے. سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح یہ جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کر دیا ہے. کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدن حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے سانو پیدا کیتا ہے. لیکن یہ نعمت انہاں لوگوں نوں حاصل ہو جنہاں نوں روح ایمان حاصل ہے. قرآن پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں رب سونے نے جنہوں نے عشق کر دینے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف. یہ نعمت صرف یہ سعادت ہے روزے ارس دیاں سعید الفطرت روحاں سلیم القلب روحاں نوں مل دی ہے جنہیں روزے الست بھی زبان دے نالا دلوں بلا کہہ کے قلبن ذات مولا چ ڈب گئیاں سی. اور روزے الست جنہیں دلوں بلا نہیں سی کیا دنیا دکھائیاں نعمتاں طرف روحاں دوڑ گئیاں سی. اے وہ بد قسمت بد بخت کور چشم روحاں نے جڑے دنیا چ بھی آ کے دنیا طالب ہی رہندے نے، دنیا دے پیچھے دوڑے رہندے، اپنے ہون چاہے پرائے، انہوں جنی مرضی نصیحت کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوندا. رب سونا قرآن پاک فرماندا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں.
تو میں تھوڑے نفساں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے، تو جدھر بھی رخ کرو فسم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل ویندا ہو۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابول شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھڑ یار بکل وچ کھیلے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرمان دے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، تو غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس واسطے دل اللہ دی بارگاہ تک جان دا نزدیک ترین رستہ ہے۔ ویسے تو کائنات دے ظاہر و باطن دی ہر لہر اللہ کی طرف جان دا ایک دروازہ ہے، لیکن وہ بہت لمبا سفر ہے، دل شارٹ کٹ رستہ ہے۔ تے سانوں چاہیے اپنے حواس دی کڑی نگرانی کریے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دی علیشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں تو خالی کریے، اور اتنا خالی کریے کہ انہاں دا خیال بھی نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے۔ ہر خلقی اسباب و ارباب چوں، ہر حص و حرکت چوں، آرزو تمنا مراد مرضی خواہ چوں نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزاریے، ہر قلبن ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت لئیے، تاکہ عشق نگر سے داخل ہو کے قتل گاہ ترود کے دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونے پاک ذات دے صدقے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرماسی بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان تبتا نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔